اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی مختلف مذاہب کے عبادت گاہیں ہیں. فرقہ پرست طاقتیں یہ اس کو پسند نہیں کرتی ہیں. تو نوجوانوں، آپ دوست اور دشمن کے فرق کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ فرقہ پرست طاقتیں ان تمام چیزوں کو دشمن سمجھتے ہیں، یہی سچے بھارت کے وفادار ہیں. کیونکہ بھارت میں جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ کسان خوشحال رہے گا، نوجوان اپنے مستقبل کے لیے فکر مند نہیں رہے گا، غریبی کا خاتمہ ہوگا، بھارت کی دولت سب میں بانٹی جائے گی، صرف 10% لوگوں کے پاس 80% دولت نہیں رہے گی. ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہر ایک کی عبادت گاہ آباد رہے گی. ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ اگر مندر میں گھنٹے بجیں گے اور عیسائیوں کے گرجا گھروں میں اگر وہاں پر بھی گھنٹے بجیں گے تو مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بھی آوازیں آنے چاہیے. اس ایسے بھارت کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی کا پورے بھارت پر مسلط کرنا چاہتی ہیں جو بھارت کے انکلوزم، پلورلزم اور ڈائیورسٹی کے خلاف ہے. بلکہ بھارت کے آئین کی جو تمہید ہے، پریامبل ہے، اس میں کیا لکھا بابا صاحب امبیڈکر نے؟ لبرٹی آف تھاٹ، بلیف اینڈ ایکسپریشن. اس کے خلاف آج سب کچھ ہو رہا ہے. دفعہ 25 کے تحت ہم کو آزادی دی گئی، مذہبی آزادی. اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ اللہ کو مانو، بھگوان کو مانو، کس کو مانتے مانو، جو نہیں مانتے اس کا بھی دیش ہے. مگر فرقہ پرست طاقتیں RSS کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ایک ہی آئیڈیالوجی کو ماننا پڑے گا. تم اگر یہ نہیں پڑھو گے تو تم دیش بھکت نہیں ہو. ہم RSS BJP سے کہنا چاہتے ہیں، یہ حیدرآباد ہے. مکہ مسجد میں مولوی علاء الدین ایک امام تھے جنہوں نے جمعے کے دن خطبہ دے کر پورے نمازیوں کو لے کر سلطان بازار کے جو موجودہ وومنز ڈگری کالج اس وقت انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی، وہاں پر احتجاج ہوا. کیوں احتجاج ہوا؟ کہ اورنگ آباد میں ایک مسلم مجاہدین کو گرفتار کر لیا گیا تھا. گولیاں چلیں، مولوی علاء الدین گرفتار ہوئے. کالا پانی کا پہلا مجرم حیدرآباد کا امام تھا، مکہ مسجد کا. ترباز خان کی لاش اس سلطان بازار کے پاس 5 دن تک لٹکتی رہی. آج RSS BJP والے ہم کو آ کر وفاداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی بات مت کرو. تم بتاؤ تمہارے کتنے انگریزوں میں کی لڑائی میں مارے گئے؟ ایک بھی نہیں مرا ان کا، ایک بھی نہیں مرا ان کا. ایک ہے تو نام بتاؤ. نام نہیں بتا سکتے تو بولتے نہیں یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا. یہ ہماری داستان ہے، حقائق ہیں. آج آپ آ کر ہم کو بول رہے ہیں کہ تم یہ نہیں پڑھتے. ارے بابو، کیا پڑھنا نہیں پڑھنا ہم کو معلوم. اس دیش کی آزادی میں اگر مسلمانوں نے حصہ لیا، اگر تم یہ کہو گے کہ یہ پڑھو گے تو دیش بھکت ہو، تو پھر بتاؤ تم یوسف مہر علی، جہاں سے ہمارے ممبئی کے کارپوریٹر آتے ہیں، جس نے گاندھی سے کہا تھا کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا تھا، تم اس کو کیا بولو گے؟ نیتاجی سبھاش چندر بوس جرمنی میں سب مرین میں بیٹھ کر جاپان کو آئے تو نیتاجی سبھاش چندر بوس کے ساتھ کوئی RSS کا آدمی تھا یا حیدرآباد کا مسلمان تھا؟ بتاؤ. یہ جو ترنگا ہے، ترنگا کس مسلم خاتون نے بنایا؟ حیدرآباد کی مسلم خاتون نے بنایا. تم بنائے تھے. تم نے تو آرگنائزر میگزین میں لکھا کہ بھارت کے اس ترنگے میں 3 رنگ منحوس ہوتے ہیں. بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ. بابا صاحب کے سمویدھان کو، آئین کو تم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، منوسمرتی کو مانتے. جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ. آج تم آ کر ہم کو دیش بھکتی بتا رہے ہو. ارے تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا، تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا اور تم ہم کو بول رہے ہو.
ہماری تاریخ روشن ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ظلم اور نفرت کے باوجود بھی ہمارا مستقبل بھی روشن رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ہمارے بزرگوں کی قربانی کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے. وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے مگر ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور رہے گی. بھارت میں مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا تبھی بھارت مضبوط ہوگا. اگر وکست بھارت کی بات بھارت کے وزیر اعظم کرتے ہیں تو 14% مسلمان سے انصاف ہونا چاہیے، سماجی، اقتصادی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی. تبھی جا کر بھارت طاقتور ہوگا. اگر آپ نفرت کے مظاہرے کریں گے تو 14% کے بغیر بھارت کیسے بنے گا طاقتور ملک، سپر پاور؟ تم کسی کو مار کر ویڈیو بنا کر اپنی بہادری نہیں دکھا رہے ہو، تم بزدلی دکھا رہے ہو. تمہاری یہ بزدلی بھارت کو کمزور کر رہی ہے اور بھارت کو بدنام کر رہی ہے. ایک آسام کا مکھیہ منتری ویڈیو بناتا ہے، گولی چلاتا ہے، مسلمان بیٹھا ہوا ہے، کلین شاٹ، نو مرسی. ایک مکھیہ منتری اس طرح کا ویڈیو بنائے گا؟ آج بھارت کے وزیر اعظم آسام کو گئے، ایک لفظ نہیں بولتے، بھول گئے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو مل کر اس ملک کو مضبوط بنانا ہے. ابھی امتیاز جلیل صاحب میرے کو بول رہے تھے کہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر نے ٹیپو سلطان پہ کچھ کہہ دیا. ہم مہاراشٹر کے چیف منسٹر کو بول رہے ہیں کہ شاید وہ زیادہ پڑھتے نہیں ہوں گے، وہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے PhD ان کے پاس ہوگی. بھارت کا جب پہلا سمویدھان بنایا گیا تھا اس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا. جتنے سمویدھان سبھا میں لوگ تھے، نہرو کی سائن، سردار پٹیل کی سائن، بابا صاحب امبیڈکر کی سائن، جتنے اس میں تھے سب نے سائن کیا. پارلیمنٹ کی لائبریری میں آج بھی وہ پہلی سمویدھان کی کتاب ہے. میں امتیاز جلیل کو جب MP تھے پارلیمنٹ کی لائبریری میں لے جا کر دکھایا تھا، ادھر آؤ دیکھو. اور اس پہلی سمویدھان کی کتاب میں اس ملک کی تاریخ میں جو نمایاں شخصیتیں تھیں ان کی تصاویر ہیں. رام، سیتا، لکشمن کی ہے، گرو نانک کی ہے، مغل بادشاہ اکبر کی ہے، جھانسی کی رانی کی ہے، گرو نانک کی ہے اور ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو اس میں ہے. تو فڈنویس صاحب وہ پڑھ لو آپ. جب سردار پٹیل سائن کر رہے تو آپ بڑے ہیں یا پٹیل بڑے ہیں؟ ہم کو بتا دو. آپ امبیڈکر سائن کر رہے ہیں، آپ بڑے ہیں یا بابا صاحب امبیڈکر بڑے ہیں؟ اچھا، دوسری بات، جب 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، انگریزوں سے لڑ کر ٹیپو کی شہادت ہوئی، جیل میں بیٹھ کر ٹیپو تمہارے ویر کی طرح 6 لو لیٹر نہیں لکھا انگریزوں کو کہ میں معاف کر دو، تم جو بولے میں کرتا ہوں. ٹیپو تلوار لے کر اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گیا. اور انگریزوں کو ٹیپو سے اتنا ڈر تھا کہ 1.5 گھنٹے تک ٹیپو کی لاش پڑی رہی. انگریزوں کی فوج کے گھیرے میں ٹیپو کی لاش ہے، مگر ڈر رہے تھے کہ اگر شیر اڑ گیا تو کیا ہوگا. جب جا کر دیکھے تو ٹیپو کا جسم گرم تھا. کیا یہ بات سچ نہیں ہے دیویندر فڈنویس صاحب کہ ٹیپو کی لاش کے پاس سے، اس کے پاس سے انگوٹھی نکلی سونے کی، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ رام. اس پر رام لکھا ہوا تھا. اور 2014 میں برطانیہ میں 1,40,000 پاؤنڈ میں اس کا حراج ہوا. کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ APJ عبد الکلام نے اپنی کتاب ونگز آف فائر میں لکھا کہ بھارت موجودہ جو میزائل ٹیکنالوجی، راکٹ ٹیکنالوجی کو آج کر رہا ہے، وہ ٹیپو کے خوابوں کو ہم پورا کر رہے ہیں. APJ عبد الکلام تو آپ کے لیے ہیرو ہے نا، ہمارے لیے بھی ہے مگر آپ کے لیے زیادہ ہے.
آپ تو بولتے نہیں ہر مسلمان اے پی جے عبد الکلام کی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں خراب ہوں، وہ اچھے ہیں تو ان کی بات کو مان لو. ونگز آف فائر میں اے پی جے عبد الکلام نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا. اچھا چلو یہ بھی مت مانو تو تم گاندھی کو مانتے نہیں مانتے، یا پھر تم گوڈسے کو مانتے، بولو ہم کو. گاندھی نے اپنی ینگ ایج میگزین میں لکھا کہ ٹیپو سلطان واز دا ایمبوڈیمنٹ آف ہندو مسلم یونٹی. یعنی وہ ٹیپو سلطان ہندو اور مسلمانوں میں محبت کا یکجائی تھا. اب کیا گاندھی کو جھوٹا بولیں گے؟ آپ میرے کو بول سکتے آپ؟ کیا ٹیپو سلطان نے سرینگری مٹھ میں فوج آئی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ فڈنویس بولیں گے آپ کو، میں بولوں گا تو پھر. فوج آ کر سونے کا ایک پتلا تھا اس مندر میں، لوٹ کے لے کے چلے گئے، سارتا دیوی کا. ٹیپو نے وہاں پر مندر کو تعمیر کروایا، گرانٹ لکھے. 1791 جولائی 6 کو ٹیپو نے خط لکھا تھا میلکوٹے کو. میلکوٹے کی مندر کے بارے میں اس میں لکھا گیا، آج بھی جا کر دیکھ سکتے. بادشاہ تھا ٹیپو، ٹیپو ڈیموکریٹ نہیں تھا. بادشاہ اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے. آپ اختلاف کرو ٹیپو سے، مگر یہ بولنا کہ نہیں ٹیپو اتنا دشمن تھا. ارے ہر بادشاہ کو صرف اپنی طاقت سے مطلب رہتا تھا. وہاں کا الیکشن تھا، ووٹ ڈالنے کا معیار تھا، کچھ نہیں تھا. مگر تاریخ کو اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں گے تو یہ ذرا حقیقت کو پیش کرنا تھا. اور کیا یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ. اپا جی رام کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی فوج کے کمانڈر تھے. یہ بھی بولو آپ جھوٹ ہے؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے یہ لوگ. ان کے ٹریجرر کون تھے؟ خازن کون تھے؟ کرشنا راؤ. تو بی جے پی جو ہے اس طرح سے تاریخ کو پیش کرتی کہ نفرت پیدا کر دو. مگر بھارت کی پہلی سمویدھان کی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ہے یا نہیں؟ بتا دو. چلو یہ تو 1950 کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، SIR ہونے والا ہے. بہار میں ہو گیا، اب تلنگانہ میں ہوگا اور اس کے بعد مہاراشٹرا میں ہوگا. میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ، مہاراشٹرا کے صدر اور ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں، تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ SIR جب ہوگا ایک ایک جینیون نام پورا ہمارا آنا چاہیے. اور یاد رکھیے، اگر آپ اپنے نام کو ڈلوانے میں کوششیں نہیں کریں گی، مجلس رہبری کرے گی انشاءاللہ تلنگانہ میں اور مہاراشٹرا میں بھی، تو بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ NPR NRC کے ذریعے شہریت لی جا سکتی ہے. بی جے پی SIR کے ذریعے شہریت چھیننا چاہتی ہے. اگر نام نہیں آیا تو پروف کرو تم بھارت کے ہو یا نہیں ہو. مہاراشٹرا کے ممبئی کا ایک کیس ہے سپریم کورٹ کا کیس ہے، کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کی سٹیزن شپ یا شہریت کو ثابت کریں. مگر بی جے پی SIR ECI سے کرا کر یہ کوشش کرنا چاہتی ہے. تو ہم کو پوری مستعدی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ہم کو اپنے ناموں کا اندراج کروانا ہے. تو SIR پر توجہ لیجئے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو محنت اور جستجو کرنا ہے. اور تلنگانہ میں آج ایک ویڈیو دیکھا، میدارم جاترا میں ایک کرنول کا مسلمان ہے جو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے. اس کو وہاں پر یہ پہنچ گئے یہ سنگھ پریوار کے لوگ اور بول رہے نہیں تو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے مگر تو فوڈ جہاد کر رہا ہے. کون ہے بھائی یہ لوگ تلنگانہ میں میڈارم جاترا میں؟ وہ تو سب لوگ آتے اس میں. اور انہوں کون ہوتے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے؟ یہ کون ہے یوٹیوبر جو ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟
ہم تلنگانہ کی پولیس سے کہتے ہیں یاد رکھیے یہ ایک واقعہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ روڈ ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں، ظلم بڑھے گا۔ پھر رول آف لا کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پولیس کی ذمہ داری یہ ہے، یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خلاف ایکشن لو، وہ یوٹیوبروں کے خلاف اٹھاؤ، ان لوگوں کو کیس لگاؤ، ان پر BNSS کا 199 لگاؤ، لے جا کر ان کو ڈالو جیل میں تاکہ وہاں پر ویڈیو بنا کے دکھاؤ ہم کو۔ ان ظالموں کو اگر آپ چھوٹ دیں گے، ایک غریب بیچارہ جو بن بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے، تم اس کے خلاف ویڈیو بناتے ظالموں، بے شرموں، بزدلوں، تم بھارت کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ تم دشمن ہو بھارت کے، تم مسلمانوں سے دشمنی نہیں کر رہے، بھارت سے دشمنی کر رہے ہو، تم غریب کو ختم نہیں برباد کرنا چاہتے ہو۔ وہ بیچارہ بن کھووا بیچ رہا ہے، اس میں فوڈ جہاد۔ ابے تم کو کھانا اچھا نہیں لگا تو تم بلاتے بلدیہ کو، پولیس کو بولتے، کچھ نہیں، تم کیا پولیس بن چکے ہو؟ میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں یہاں کی حکومت سے، یہاں کی پولیس کے اعلی عہدیداروں سے کہ اس میڈارم جاترا میں جو ہوا ان یوٹیوبروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ جس کا جو دل میں آئے چڑھائی کر لیں گے، کمزور دکھے گا تو اس کو بدنام کر دیں گے، تو پھر قانون تو ایک مذاق بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجلس کے اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا۔ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھے کہ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دو، مگر انہوں نے سمجھا کہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے۔ اختر الایمان صاحب نے لکھ کر بھی دیا تھا، نہیں قبول کیے، ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لو آپ، الیکشن تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم سے کم میں خبر میں جانے سے پہلے یہ تشنگی لے کر نہیں جاؤں گا، ارے میں لڑا کیوں نہیں، میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالی، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم لڑیں گے، تمہاری نیند کو حرام کریں گے، کیونکہ تم نے برباد کر دیا، تم نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا، تم نے ہم کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا مارجنلائزیشن کا، اب لڑائی ہوگی حصے داری کی، اب لڑائی ہوگی لیڈرشپ کی، اب لڑائی ہوگی نیتا بنانے کی، اب لڑائی ہوگی مظلوموں سے انصاف کی، اور اسی وقت ہوگا جب ہم چناؤ لڑیں گے۔ مجھے کئی یو پی کے لوگ بولتے رہے صاحب کتنے لڑ رہے یو پی میں بولا آپ کو کیوں فکر، بولے نہیں کم لڑو، میں بولا کم اور بڑھ کے کا سوال نہیں ہے، ہم لڑیں گے تو جیتیں گے نا۔ ملا آپ لڑکے کیا بی جے پی کو روک پائے؟ 17 ہار گئے، 19 ہار گئے، 22 ہار گئے، آپ میرے کو بول رہے کم لڑو۔ ہم جب لڑتے تو نہ سامنے دشمن کی طاقت کو دیکھتے، نہ ہم کم طاقت سے لڑتے، جو طاقت اللہ ہم کو دیا ہم اس کو پورا استعمال کر کے لڑتے۔ اور ہماری لڑائی میں اور دوسروں کی لڑائی میں فرق یہ ہے کہ مگر ہم کو لیڈرشپ چاہیے، تم بیٹھ کر ہمارے مقدر کے فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ تم پچھلے 70 سال سے صرف اپنے لیے فیصلے کر رہے ہو، غریب مظلوم عوام کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم کرتے تو یہ حال نہیں ہوتا مظلوموں کا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام یہاں پر آئے، آپ کا بے حد شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، رکنے والے ہم ہیں ہی نہیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے، اپنی لڑائی جاری رکھنا ہے، اپنے حصے میں جو آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام نو منتخب شدہ مہاراشٹر سے جو رکن بلدیہ کامیاب ہوئے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو جو کامیاب ہوئے ہیں، اور
جو ہمارے مہاراشٹر سے جو لوگ، بہار سے لوگ آئے، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ضرور نمائش کو جائیے، بریانی کھائیے، مزے کی ہے بریانی، نمائش میں اچھی بریانی ہے۔ آپ سمجھے نا، حیدرآباد میں بہت سے چیزیں ہیں پیارے دیکھنے کے لیے، تم کو خالی 3 نظر آئے۔ خیر کوئی بات نہیں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ آپ آئے، بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔